باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کا تفصیلی تعارف۔ اجمالی طور پر 6 نمبر ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کے بنیادی مضامین اور ان کا آپس میں ربط اور جوڑ بیان کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی پہلی مضمون توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کر لیا۔ چونکہ توحید کا مقابل شرک ہوتا ہے تو پھر شرک اور مشرکین کو بھی بیان کر لیا۔ چنانچہ وہ 4 فرق اربعہ ضالہ، 4 گمراہ فرقے جن سے قرآن کریم مجادلہ کرتا ہے، توحید کے بیان کے بعد ہم نے ان کو بھی بیان کر لیا، جو کہ مشرکین ہے، یہود، نصارہ اور منافقین ہے۔ ابھی قرآن کریم کے بقیہ مضامین کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون جو قرآن کریم توحید کی بات ثابت کرتا ہے وہ ہے صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہے، آپ کی سچائی اور صداقت بیان ہوتی ہے۔ تیسرا مضمون ہے صداقت قرآن، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور چوتھا مضمون ہے ایمان بالآخرت، کہ آخرت پر ایمان لانا لازمی ہے اور وہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم مختلف طریقوں سے اس کو بیان کرتا ہے۔ بعض صورتیں صرف صداقت رسول کی ہوتی ہے، جیسے سورۃ ضحیٰ، سورۃ علم نشرح، سورۃ 3 وغیرہ، اور بعض صورتیں صرف قرآن کریم کی ہوتی ہے، جیسے سورۃ علق اور سورۃ قدر، اور سورۃ مزمل میں ترغیب الی القرآن ہے، اور بعض صورتوں میں دونوں مضامین جمع ہوتے ہیں، ترغیب الی القرآن اور اثبات رسالت، جیسے سورۃ اعراف میں ہے، اور الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اور اسی طرح وہ صورتیں جو ذوات الراء کہلاتی ہے، جن کے شروع میں الف لام را ہے یا الف لام میم را ہے، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف اور سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ حجر، اس سب کی شروع میں پہلے ترغیب الی القرآن ہے اور اس کے بعد اثبات رسالت ہے۔ صداقت رسول، اثبات رسالت اور قرآن کریم کی صداقت یہ اکثر ایک ساتھ بیان ہوتے ہیں، اور یہ لازم اور ملزوم بھی ہے، کیونکہ پیغمبر سچے ہیں تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی ہے، کتاب بھی سچی ہے تو پیغمبر سچے ہیں۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صداقت بیان کی ہے، اس پر دلائل ذکر کیے ہیں۔ جتنے دلائل سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور سچائی ثابت ہے، اتنے دلائل کسی اور پیغمبر کی صداقت کے لیے بیان نہیں کیے گئے۔ آپ کے صداقت کی سب سے پہلی دلیل اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے اور آج تک کسی نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے غیب کی خبریں دی ہے، سابقہ امتوں کے قصے بیان کی ہے، جبکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ مریم علیہ السلام کے قصے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ مریم کی کفالت کے لیے جب انبیاء علیہ السلام اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے نہر میں تو آپ موجود نہیں تھے، اور پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے اور اس پر انہوں نے اتفاق کیا، آپ موجود نہیں تھے۔
اسی طرح آپ نے آئندہ خبریں دی مستقبل کے بارے میں اس قرآن کریم میں، اور وہ اسی طرح واقعہ ہو گئی۔ آپ نے سورۃ روم میں آپ کے ذریعے اللہ نے خبر دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، روم غالب آیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کے لیے خلافت فی الارض کی بشارت دی سورۃ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تو وہ اسی طرح ہو گیا، صحابہ کو دنیا پر خلافت مل گئی۔ آپ امی ہے، آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اور نہ خط لکھا، پھر بھی ایسی کتاب آپ بیان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کے مقابلے سے عاجز ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ تمام دلائل یہاں بیان نہیں کیا جا رہے ہیں، یہاں ایک نمونہ ذکر کیا جاتا ہے جو قرآن کریم میں ہے، ویسے آپ کے معجزات اور دلائل وہ بہت زیادہ ہے قرآن و سنت میں۔ سابقہ انبیاء نے آپ کی گواہی دی، اور تورات میں یہ گواہی موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم سچی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ معجز ہے، اور اس طرح معجز ہے کہ ہر چیز میں معجز ہے۔ قرآن کریم نے جو عقیدہ پیش کیا، عبادات، معاملات، معاشرت، حکومت، سیاست، صوتیات، ہر چیز میں قرآن معجز ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم صرف فصاحت اور بلاغت میں معجز ہے اور باقی معجز نہیں ہے، ہر چیز میں معجز ہے، حتیٰ کہ صوتیات میں اور پڑھنے کے انداز میں بھی معجز ہے۔ چیلنج کیا گیا کہ لے کر آؤ ایک سورت، ایک ٹکڑے، 10 صورتوں اور مکمل قرآن کریم کا چیلنج کیا گیا، جو آج تک قبول نہیں کیا گیا۔ جس نے بھی کوشش کی وہ مسخرہ بن گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی ذہنوں کو پیر دیا ہے مقابلے سے، یہ بات غلط ہے۔ پھر تو ذہن پیرنا معجز ہو گیا، قرآن تو معجز نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل صلاحیت ان کو دے کر اختیار دیا، چیلنج کیا کہ لے کر آؤ، اور اس کے باوجود وہ نہیں لا سکتے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس طرح ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا بھی ایمان کے اہم ارکان میں سے ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ قیامت کا دن، یوم الآخرہ وبالیوم الآخر، یوم القیامہ، بہت سارے ناموں سے اللہ نے ان کو موسوم کیا ہے۔ قیامت کا آنا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ دنیا میں لوگ اچھائیاں کرتے ہیں، پورا بدلہ نہیں ملتا ہے، برائیاں کرتے ہیں، پورا بدلہ نہیں ملتا ہے، تو ایسا دن ہونا چاہیے جس میں اچھوں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کا پورا بدلہ ملے۔ مالک یوم الدین، یہ اس بات قیامت ہے۔ اس کو یوم الآخرہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی دن آنے والا نہیں ہے۔ یوم القیامہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور باقی جتنے نام ہے سب دلالت کرتے ہیں اس کے ہولناکی پر، اس کے اس بات پر، مختلف احوال پر۔ اور بعض صورتیں صرف قیامت کی ہوتی ہے، جیسے صورت قیامت سے لے کر صورت اعلیٰ تک اس بات قیامت بھی ترقی ہے۔ صورت قاف، صورت الزاریات، کذالک الخروج، انما توعدون لواقع، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے، عقلی دلائل سے اللہ اس کو ثابت نہیں کرتے، اس لیے کہ عقلی دلائل سے وہ چیز ثابت کی جاتی ہے کہ جو نظر آتی ہو،
اور قیامت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثالوں سے تو ثابت کیا ہے، عقلیات سے ثابت نہیں کیا ہے۔ اس بات قیامت بالتمثیل، دیکھو بارش برستی ہے، زمین سے پودے اگتے ہیں، کذالک الخروج، جس طرح اللہ یہ اگاتے ہیں تمہیں بھی نکالا جائے گا، تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ مشرکین جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے، اس طرح بعض بعد الموت سے بھی انکار کرتے تھے، اور یہ توہین تھی اللہ تعالیٰ کی جو وہ کرتے تھے۔ اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، وہ خالق ہے، لیکن اس بات کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتے، وہ عاجز ہے، تو یہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ تعظیم تھی، اور دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہے، یہ اللہ کی توہین تھی، وہ کرتے تھے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایک صورت میں ان مضامین کو جمع کر لیتے ہیں، اور کبھی ایک آیت میں بھی جمع کر لیتے ہیں۔ سورہ تغابن کو لے لے آپ، سبح للہ ما فی السماوات، یہ تسبیح کے عنوان سے اس بات توحید ہے۔ اس کے بعد پھر صدق رسول ہے، ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، اس بات رسالت۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ اس بات قیامت۔ بلا وربی لتبعثن، اس بات قیامت۔ اور پھر صدق الرسول، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، صدق القرآن۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اور ایک آیت میں اللہ نے جمع کیا ہے اسی صورت تغابن میں، فآمنوا باللہ، یہ توحید، ورسولہ، صدق الرسول، والنور الذی انزلنا، یہ صدق القرآن۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ کبھی ایک آیت میں اللہ اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ غور کرے کہ اس صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے، اور اس بات رسالت یہاں کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے توحید بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد رسالت اور قرآن کی صداقت اور شبہات کے جوابات دیتے ہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، توحید ہے، پھر توحید کی دلائل ہے، پھر اس بات رسالت، صدق القرآن اور صدق الرسول۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سورۃ فرقان میں پہلے توحید بیان ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، پھر دلائل بیان ہوتے ہیں، اور پھر مشرکین کے الہہ کا عجز بیان ہوتا ہے، اس کے بعد صدق القرآن، اور اس کے بعد صدق الرسول۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اس کے بعد پھر جوابات دیے گئے۔ سورۃ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن پر قسم کھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اس کے بعد اس بات رسالت، اس قسم کو شاہد بنایا کہ یہ قسم شاہد ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ چاروں مضامین اس کو کہتے ہیں مقاصد، توحید اور اس بات رسالت اور قرآن کریم کی صداقت اور ایمان بالآخرت۔ اس کے بعد پھر جو اور مضامین اس کے ساتھ لگتے ہیں، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب، ان کا تعارف کرایا جائے گا، اس کی کچھ مثالیں بیان کی جائیں گی۔ یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساری مثالیں یہی ہے، یہ بطور نمونہ کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہے تاکہ قرآن کریم میں تدبر کرنا آسان ہو جائے۔